کون آ رہے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی لکم فی الرجیدان والذی يعلمون بالغیب یجدان السرعان والذی يولدونك للون يفي إن الله ولكم تتقون والله الذين كفروا بينكم برزقا لولدت فيه والذي يولدونك لزراج فين الملون لكم في اللون لا أيها الذين كفروا برزر جاب الذي يلو طففي خاردون للذي يولكم مدوجي العاصرين يعلم الأنام لو أيها الناس يبتجلي ولة كرامة للعالمين والذي يعلم الذين كفروا برزق الذين يعناس الهتم المعتدون ولهن الذي أنا مشرج الذين لونك في خدفة المردب الناصرين والذي يعلم لكم مدوه لكم
فيهن الملائكة التقوى لقد مر فيه والذي الناصي للذي كفر بينكم برزقناهم كافرون والذي لكم مشيد المرجل لون الذين كفروا برزقه اللوم في النافرون ولكم عدو المولى الذي تفر منهم لكم الجايد عن السرها قل له فإن الذي بدد اليمين اللون لا يتجلكم في إلا المعنى الذي يطفي قافش فجيعلم الكتاب والذي يعلم الذي لكم الشفر جان الملك مددين والذي يعلم النبش في مرج لكم متفع ربكم والذي الذين كذب جبر جلهم في الذي الناصره بعدا لكم عدو المعتدينكم في زرجان والذي يولك الناصرين الذين يفعل لكم مدجان مرج له للذين يفعل المرجان ولولا الذين كفروا برزق رجل مرج الناس كنتم فقرب الناس لو فيهن الذين كفروا منهم لكنكم تردون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي
بيديه الملك وهو على كل شيء قدير. خلق الموت والحياة ليبلوكم أحسن عملا والذين يبتغون الذكر والناس يبتغون في لعلكم مدون ويلكم أجيد فيها فشفر جيد فودر بطة الناس كله فينا لذكر خشيفة المرجبانسي غفردهم مدد الذي ينبدل الأمين وبشره الأجرنة اليادفي على الذي والناس البدل الأمين لو الذي يتفبره المغفرة الأجرا قريب لو الذي يعلم القسط قلكم مدوه المبين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي يولدونك فبره اللوف فبشر رجان كف يد جبلكم مدنجان الذي يولكم مقتدى ليعلم الذي في هالكون اللونك فبشر الذين يفبدوا الأمين لو أن الذكرى هم لهم حافظون اللونك فبشر لولا تتبدل عدد الناس كنتم في خافشفد المرجان ليالله الناس يبجد المرتكبل منك أنت السميع العليم
لذا جبل دلعونك فبصر هدانا لانكتي النار كنت فيون لي جدد النصير رجعت الناس فبره العذاب يستغيث أهل النار الدوزقون لتجلت ظلمة والنصرين فبشر العذاب يستجدكم مدوه العظيم لزيد لكم عدو المرجل لا يفك الهدى ناصرين ودلونا لذكرى يدفي آمنون الذي يطفيكم ثم محبون الله فاتبعوني يحبكم الله وغفور رحيم قل لو في النزيذ الذين والنصير مرجل يابتون اللهم خاف شد جلت عزد ناصرين لو يزيلكم ما فتجا يعلم الغيب وشهادة الفجبدان لذي يولدونك فبصر جان سرجا يعلكم تعملون يا بدان سره اللوم خفاشر جنة اللوم لو كنتم تعملون لذي والذين كفروا برزقا لهم دنيا والآخرة والأولى فبشر الذين الذي فبشره المغفرة الأجر قريب لا أيها الذين يدجنة الذين يفبر المرج اللون كتب الرزق صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين والشهداء والصديقين جميع الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وآل محمد
حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مصطفیٰ حسین صاحب مرحوم ابن مبارک حسین صاحب مرحوم کی روح کو ایصال ثواب فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل على برائے تائید حضرت زہرا بلندتر صلوات۔ برائے تائید حضرت ام البنین صلوات اللہ السلام علیہ۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا بالقاسم المحمد صلوات۔ اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابع له ذلك۔ اللهم لعن اصحاب التي حاربت الحسين وشايات وبايات وتابات على قتله، اللهم عنهم جميعا۔ ثم ما بعد فقط بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ صلوات۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے وہ 29واں پارہ یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ اپنی قدرت اور اپنی طاقت کا اظہار فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی عظمت والا ہے وہ خدا، بڑی شان والا ہے وہ خدا، بڑے مرتبے والا ہے وہ خدا، بڑی عزت والا ہے وہ خدا، بیدہ الملک کہ جس کے ہاتھ میں ساری خدائی ہے۔ آپ مسجد میں تشریف فرما ہیں، قرآن یہاں ایک نہیں کئی ہوں گے۔ ابھی مجلس کے بعد دیکھ لیے گا، نہ ملے تو آپ کو ہم دکھائیں گے۔ اور کوشش ہماری یہی رہتی ہے کہ ہم روایت سے بیان نہ کریں، ہم تو آیت پڑھیں، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ روایت سے آدمی انکار کر کر مسلمان کے دائرے میں رہ سکتا ہے، مگر آیت سے انکار کیا تو کفر کی وادی میں قدم رکھتا ہے۔ صلوات باواز بلند صلی اللہ محمد وآل محمد۔ آج عالم اسلام میں جتنے بھی لوگ ہیں، اگر وہ سب کے سب اس پر متفق ہوتے کہ اللہ جس کو منوائے گا ہم اس کو مانیں گے، نبی جس کو منوائیں گے ہم اس کو مان لیں گے، قرآن جس کے لیے حکم دے گا ہم اسے تسلیم کر لیں گے، تو آج اسلام میں 73 فرقے ہوتے ہی نہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے فرقہ وہیں سے بنتا ہے کہ اللہ کچھ کہہ رہا ہے، ملا کچھ کہہ رہا ہے۔ فرقہ وہیں سے بنتا ہے کہ اللہ کا فرمان کچھ ہے، مومنین کچھ سمجھ رہے ہیں، لوگ عوام جو ہے، امت جو ہے وہ کچھ سمجھ رہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نبی فرمائیں وہ دین، جو اہل بیت فرمائیں وہ دین، جو قرآن بتائے وہ دین۔ اب اگر کوئی اس کے خلاف چل رہا ہے تو دین تھوڑی ہے۔ صلوات باواز بلند۔ کیونکہ دین کی بات یا قرآن بتائے گا یا محمد کی آل بتائے گی۔ بھئی ہمیں کیا خبر کہ دین کیا ہے؟ تو دین کا صحیح معنی جو ہے وہ سوائے اہل بیت کے کون بتا سکتا ہے؟ انہیں کا کوئی نہیں۔
دین کا صحیح مطلب سوائے قرآن کے کون بتائے گا؟ تو میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے 29واں پارہ یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی عظمت والا ہے وہ خدا کہ جس کے ہاتھ میں ساری خدائی ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، بیدہ الملک۔ دیکھیے عربی زبان میں ید سے مراد ہاتھ کے ہوتے ہیں، ید بےمعنی ہاتھ، فارسی اس کی ہوگی دست، فارسی میں کہیں گے دست، دست سے مراد ہاتھ، انگریزی میں کیا ہوگی اس کی، اسے کہیں گے ہینڈ، اردو میں کہیں گے اس کو ہاتھ۔ تو زبانیں بدلی بھی ہیں، مقصد ایک ہی ہے کہ نہیں ہے؟ چاہے ید کہیں، چاہے دست کہیں، چاہے ہینڈ کہیں، چاہے ہاتھ کہیں، بات تو ایک ہی ہے۔ اب دیکھیے میں کہاں لے کے چل رہا ہوں، اور میں نے پڑھی ہے آیت، اور آیت کا حوالہ بھی دیا ہے، توجہ کہ 29واں پارہ یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی عظمت والا ہے وہ خدا کہ جس کے ہاتھ میں ساری خدائی ہے۔ ارے کمال تو یہ ہے، ایک طرف مسلمان اللہ کے ہاتھ پاؤں کا قائل نہیں، اور دوسری طرف اللہ اپنے ہاتھوں کا تذکرہ جو ہے، ذکر جو ہے، روایت میں نہیں آیت میں کر رہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ جب ہے نہیں تو اللہ نے اپنے ہاتھ کا تذکرہ کیا کیوں؟ تو یہ بھی یعنی دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں، یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کو ہاتھ والا اللہ ماننا پڑے گا، اور یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ کوئی تو ایسا ہے کہ اللہ نے جس کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ بتایا ہو۔ صلوات باواز بلند۔ اور وہ ذات والا سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، حیدری، اللہم صلی علی محمد۔ ہوتا کیا ہے بھائی؟ تو ید اللہ، سرکار امیر المومنین کو کیا کہتے ہیں؟ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، سبحان اللہ، اللہ کے ہاتھ، ید اللہ، اللہ کے ہاتھ۔ مولا امیر المومنین کی زبان کو کیا کہیں گے؟ لسان اللہ، اللہ کی زبان، سبحان اللہ۔ چہرے کو کیا کہیں گے؟ وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، سبحان اللہ۔ اب پڑھیے سورہ رحمان، جب مولا امیر المومنین کا چہرہ جو ہے تو کیا ہے ان کا صاحب؟ وجہ اللہ، یہ اللہ کا چہرہ ہے۔ اب میں پڑھ رہا ہوں سورہ رحمان کی آیت۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ سورہ رحمان سورہ نمبر 55 ہے، اس کو جا کے دیکھیے گا۔ اس کے بعد سورہ واقعہ جو سورہ نمبر 56 ہے۔ اگر کوئی روزی اور رزق کے لیے پریشان ہے تو نماز عشاء کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرے، دیکھیے روزی میں برکت ہوتی ہے کہ نہیں؟ صلوات باواز بلند۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے سورہ رحمان میں کیا ہے؟ جب مولا امیر المومنین کو سرکار پیغمبر نے کیا فرمایا کہ وجہ اللہ، یہ اللہ کا چہرہ ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ کل من علیہا فان، ہر شے فنا ہو جائے گی، الا، سوائے اس کے کہ جو اللہ کا چہرہ ہے وہ باقی رہے گا۔ اس کا مطلب ہر ایک کو فنا ہے، علی کو فنا نہیں۔ صلوات باواز بلند۔ ہے کہ نہیں آخر؟ تو وجہ اللہ، ہر شے فنا ہو جائے گی سوائے اللہ کا چہرہ جو ہے وہ باقی رہے گا۔ اللہ کے چہرے سے مراد کیا ہے؟ انہیں کہا سرکار امیر المومنین کے ساتھ، سبحان اللہ، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ۔ آج ہوتا کیا ہے؟ آج اس بیماری میں بھی زیادہ تر لوگ چہرے کو چھپائے رہتے ہیں کہ نہیں؟ انہیں کہا جی ہاں چہرے پہ ماسک لگاتے ہیں بھائی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اور چہرے ہی سے آدمی پہچانا جاتا ہے۔ اگر کسی کا پاسپورٹ بننا ہے تو کیا اس کی تصویر کھنچائے گا؟ انہیں کہا نہیں صاحب۔ کسی کا پاسپورٹ بننا ہے تو کیا سینے کی تصویر لگائی جائے گی؟ انہیں کہا نہیں صاحب، چہرے کی۔ اس کا مطلب چہرہ جو ہے یہ پہچان ہے، سبحان اللہ، ہے کہ نہیں؟ مولا امیر المومنین کی آنکھیں جو ہیں وہ عین اللہ ہیں۔ تو اور سرکار امیر المومنین کا چہرہ جو ہے وہ اللہ کا چہرہ ہے۔ تو خیر بات کہاں پہنچی؟ تو ساری خدائی جو ہے، سارا کا سارا ملک جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، بیدہ الملک۔ اس کے بعد قدرت نے فرمایا کہ الذی، اب دیکھیے جس منزل پر میں آ رہا ہوں، چونکہ ایصال ثواب کی مجالس میں زیادہ تر موت و حیات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو میں نے سوچا اس آیت کا انتخاب کروں کہ جس کے اندر موت کا بھی ذکر ہو، حیات کا بھی تذکرہ ہو۔
تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات، یہ خدا وہی تو ہے کہ جس نے موت کو بھی خلق کیا اور حیات کو بھی خلق کیا۔ موت اور حیات دو چیزیں ہیں آدمی کے لیے۔ ہوتا کیا ہے، پروردگار جب تجھ کو مارنا ہی مقصود تھا تو پیدا ہی بیکار کیا؟ جب مارنا ہی تھا تو پیدا کیوں کیا؟ توجہ۔ اور موت و حیات کیا ہے؟ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، میں نے موت اور حیات کو خلق کیا۔ قرآن میں پہلے موت کا تذکرہ ہے اور پھر حیات کا ذکر ہے، ابھی جا کر دیکھ لیے گا۔ الذی خلق الموت والحیات، آیت یوں ہی ہے، الذی خلق الموت والحیات، میں نے موت کو خلق کیا اور حیات کو خلق کیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں کیا ہے اس دنیا میں؟ ان کا صاحب فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، تو جب با حیات تھے نہیں تو مرے کیسے؟ آپ نے غور نہیں فرمایا۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں پہلے حیات ہے اور بعد میں موت ہے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، یہ خدا وہی تو ہے کہ جس نے موت کو خلق کیا اور حیات کو خلق کیا۔ کمال ہے، جو اللہ نے فرمایا وہ حرف آخر ہے کہ نہیں؟ جو اللہ نے فرمایا وہی صحیح ہے۔ تو یہ موت و حیات، الذی خلق الموت والحیات، یہ خدا وہی تو ہے کہ جس نے موت کو خلق کیا اور حیات کو خلق کیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن میں تو پہلے موت کا تذکرہ ہے اور پھر حیات کا ذکر ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کو ہم موت سمجھ رہے ہیں وہ موت ہے یا جس کو اللہ موت سمجھ رہا ہے وہ موت ہے؟ صلوات بآواز بلند۔ حیدری یعنی جس کو ہم موت سمجھ رہے ہیں وہ موت نہیں، جس کو اللہ نے موت کہا ہے وہ موت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جتنے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، آج ایک دوسرے سے لوگ واقف ہیں، انہیں کہا بھئی یہ خرم صاحب ہیں، وہ ببلو صاحب ہیں، یہ جمی صاحب ہیں، یہ ایک دوسرے کو لوگ جانتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ایک دوسرے سے لوگ واقف ہیں، مگر جتنے لوگ یہاں تشریف فرمائیں 100 برس پہلے، 100 سال پہلے کیا کوئی کسی کو جانتا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں صاحب کوئی نہیں جانتا تھا۔ انہوں نے کہا جب تھے ہی نہیں تو جانتے کیا؟ آپ نے غور نہیں فرمایا۔ اب میں پڑھ رہا ہوں قرآن کی دوسری آیت، سبحان اللہ، جو کہ ہم کو قرآن سے ہٹنا ہی نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ اگر قرآن سے ہٹیں گے، انہیں کہا دیکھیے مولانا نے اپنی طرف سے بات پڑھ دی، تو ایسا نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موت سے مراد کیا ہے، حیات سے مراد کیا ہے؟ تو سورہ دہر کی آیت نمبر 1، پہلی آیت یہیں سے ہے، یہیں سے شروع ہوتا ہے سورہ دہر۔ هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، دہر کہتے ہیں زمانے کو۔ هل اتى على الانسان، ہر انسان پر ایک ایسا وقت گزر چکا ہے جب کہ وہ کسی ذکر کے قابل نہیں تھا۔ ہائے ہائے، ہر انسان پر ایک ایسا وقت گزر چکا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، جب کہ وہ کسی ذکر کے قابل نہیں تھا۔ تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جب ذکر نہیں تھا یہ تھی اس کی موت، ہائے ہائے، اور جب ذکر ہونے لگا یہ ہے اس کی حیات۔ صلوات بآواز بلند، ہے کہ نہیں؟ تو جب ذکر ہے تو یہ ہے اس کی حیات، اور جب ذکر نہیں تھا یہ تھی اس کی موت۔ سبحان اللہ۔ مگر بہتیرے لوگ ایسے ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی جن کا ذکر ہوتا ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں، اور کوئی ایسا نہیں کہ جو ان کو جانتا نہ ہو، اور کوئی ایسا نہیں اس میں جس نے ان کو دیکھا ہو۔ یعنی کمال ہے یہ کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ان سے واقف نہ ہو، اور کوئی اس مجمع میں ایسا بھی نہیں ہے کہ جس نے دیکھا ہو ان کو، مگر جانتے سب ہیں۔ انہیں کہا آصف الدولہ، انہیں کہا جی ہاں جانتا ہوں۔ کیا دیکھا ہے کسی نے؟ انہیں کہا نہیں صاحب۔ انہیں کہا میر انیس، انہیں کہا جی ہاں جانتا ہوں۔ تو کیا دیکھا ہے کسی نے؟ انہیں کہا نہیں صاحب۔ مرزا دبیر، انہیں کہا صاحب دیکھا ہے کسی نے؟ انہیں کہا نہیں صاحب میں نے تو نہیں دیکھا۔ تو اس کا مطلب دیکھا نہیں ہے مگر جانتے ہیں، ذکر سے واقف ہیں۔ تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟
اور ابھی آپ مجلس ختم ہونے کے بعد اپنے اپنے دولت کدے پر تشریف لے جائیں گے تو راستے میں کتنے لوگ ملیں گے آپ کو؟ دہنی طرف بھی، بائیں طرف بھی، گاڑی سے بھی، پیدل بھی۔ تو کیا جس کو دیکھ رہے ہیں اس کو جان رہے ہیں؟ انہیں کہا نہیں صاحب اس کو تو نہیں جان رہے ہیں۔ ارے کمال ہے، جس کو دیکھ رہے ہیں اس کو جانتے نہیں، اور جس کو دیکھا نہیں اس سے واقف ہے۔ صلوات بآواز بلند۔ تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اگر آدمی مرنے کے بعد بھی زندہ رہنا چاہتا ہے تو ایسے لوگوں سے وابستہ رہنا پڑے گا کہ جن کا ذکر جو ہے وہ حیات بخشتا ہے مرنے کے بعد بھی۔ صلوات بآواز بلند۔ بھائی آصف الدولہ نے امام باڑہ بنوایا بنام حسین، ہے کہ نہیں؟ مگر آج پہچانے جاتے ہیں پوری دنیا میں۔ میر انیس نے مرثیے کہے بنام حسین، آج پہچانے جاتے ہیں۔ کون سا منٹ، کون سا سیکنڈ ایسا ہے پوری دنیا میں کہ جہاں میر انیس کا میٹر نہ چل رہا ہو یا مرزا دبیر کا میٹر نہ چل رہا ہو؟ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ ارے میں نے کہا پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مرثیہ پڑھا جائے گا تو انہی کے کھاتے میں۔ صلوات بآواز بلند۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عقل مند آدمی وہی ہے کہ جس کا مرنے کے بعد بھی میٹر چلتا رہے، ہے کہ نہیں آخر؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عقل کیا کہتی ہے۔ آج اس بیماری سے کتنا لوگ پریشان ہیں بھائی، مگر ایک نسخہ ہم بتائے دے رہے ہیں کہ جس سے بیماری قریب نہیں آ سکتی۔ انہیں کہا وہ کون سا نسخہ ہے؟ تو جب صلوات پڑھیں گے تبھی تو بتائیں گے۔ بآواز بلند۔ اور وہ بھی معصوم کا فرمان ہے۔ سبحان اللہ۔ معصوم نے کیا فرمایا؟ معصوم نے فرمایا، حضرت امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام، مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص کلونجی کا استعمال کرے گا، کلونجی کا، تو سوائے مرض الموت کے اسے کوئی مرضی نہیں ہوگا۔ ارے کمال ہے، کتنا سستا نسخہ بتایا، کتنی سستی دوا بتا دی۔ 10 روپے کی کلونجی لائیں، 3 مہینے چلے گی، 90 دن۔ صلوات بآواز بلند۔ اور اس کے ایک تو یہ ہے کہ پیٹ میں کلونجی رہنا چاہیے، بیماری قریب نہیں آ سکتی۔ کرونا کیا، کرونا کے فرشتے بھی نہیں آ سکتے۔ اور دوسرے کیا ہے؟ دوسرے یہ ہے کہ زیارت عاشورہ، اگر کوئی زیارت عاشورہ پڑھ رہا ہے صبح شام، ہم بھی دیکھتے ہیں کیسے وہ کرونا کا شکار ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے آخر، یہ بیماری 100 سال پہلے سامرہ میں آئی تھی۔ سامرہ شہر ہے جہاں پر ہمارے آپ کے 10ویں امام اور 11ویں امام کا حرم مطہر ہے۔ تو جب وہاں بیماری یہ پھیلی تو باقاعدہ طریقے سے لوگ اپنے موت کی آغوش میں پہنچنا شروع ہو گئے۔ سلسلہ جاری رہا۔ تو جب کافی عرصہ گزر گیا تو لوگوں نے علماء سے پوچھنا شروع کیا، تو انہوں نے کہا کہ بھیا ایک ہی راستہ ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیا؟ انہوں نے کہا زیارت عاشورہ پڑھی جائے۔ چنانچہ پھر زیارت عاشورہ پڑھنا شروع کر دی، مومنین نے، ماتمداروں نے، عزاداروں نے زیارت عاشورہ پڑھنا شروع کر دی۔ تو جب زیارت عاشورہ پڑھنا شروع کی تو ملک الموت کا سلسلہ یہاں تو تھم گیا، یہاں تو اسٹاپ بالکل رک گئے وہ، مگر جو اور اغیار تھے، اہل سنت تھے، وہاں یہ سلسلہ جاری رہا بھائی۔ تو اس نے یہ دیکھا کہ شیعوں کے وہاں تو کوئی موت ہی نہیں ہو رہی ہے، اور دروازہ اور پھاٹک جو ہے ملک الموت نے یعنی اسی رخ کی طرف کھول دیا آخر ادھر ہی۔ چنانچہ اس نے کسی مرد مومن سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے کیا کیوں نہیں اموات ہو رہی ہیں، تمہارے کیا لوگ کیوں نہیں مر رہے ہیں؟ سب ہمارے کیا مر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ایسا ہے کہ ہم نے اپنے مولانا سے پوچھا تھا، ہمارے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ زیارت عاشورہ پڑھو، اس بیماری سے بچو گے۔ چنانچہ ہم لوگوں نے پڑھنا شروع کیا، اور ہم اس سے، اللہ کا شکر ہے، مولا کا احسان ہے، ہم اس سے محفوظ ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کیا ہم بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو کہا کیوں نہیں۔ چنانچہ پھر ان لوگوں نے پڑھنا شروع کی، تو وہاں بھی موت کا سلسلہ رک گیا۔ اور زیارت عاشورہ میں کیا ہے؟ یہی فقرہ ہے، ولان اللہ عمر سعدن، ولان اللہ شمرہ، ولان اللہ علی سفیان، ولان اللہ علی مروان، ولان اللہ علی ابو سفیان۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب سوائے تبرے کے کیا ہے؟ ارے کمال ہے، جب ان پر پڑھی تو انہی نے بھی تبرہ پڑھا۔ صلوات بآواز بلند۔ آج ہوتا کیا ہے کہ ہم نے تبرہ پڑھا، انہی نے منہ بنانا شروع کیا۔ اس کا مطلب رشتہ کچھ ہے ضرور عمر سے بھائی،
دیکھیے ہوتا کیا ہے، اختیار کل جو ہے سوائے اللہ اور اہل بیت کے کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے وہ نہیں۔ عقل مند آدمی وہ ہے جس کے پاس چابیاں ہوں، دروازہ اس کا کھٹکھٹائے۔ اختیار کل جو ہے وہ سرکار امام حسین کے پاس ہے یا پروردگار کے پاس ہے بھائی۔ ہوتا کیا ہے، اور پورا دین جو ہے وہ یقین پر ہے۔ اگر یقین ہے تو سب کچھ، سبحان اللہ، کیونکہ جو حضرت نے فرما دیا وہی ہو کر رہے گا۔ جب معصوم کا قول ہے کہ کلونجی کھانے سے کسی قسم کی بیماری نہیں آئے گی، تو اس میں کرونا بھی آ گیا، سبحان اللہ۔ تو ہوتا کیا ہے، ایک تو یہ، دوسرے معصوم نے کیا فرمایا، سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے، انہی نے فرمایا کہ صبح کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص گریبان میں منہ ڈال کر 17 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کر رہا ہے، کتنی مرتبہ؟ 17 مرتبہ، تو ہم اس کے ضامن ہیں کہ بیمار پڑ نہیں سکتا وہ، سبحان اللہ۔ ارے جس کے ٹھوکروں میں موت و حیات ہے وہ ضامن ہے، صلوات بآواز بلند۔ تو یہ سب وہ نسخے ہیں کہ جو ائمہ معصومین نے فرمائے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس پر بھی عمل کرے آدمی۔ اور آج عالم اسلام میں ہر آدمی، دیکھیے کوئی بھی ہو، موت سے تو سبھی گھبراتے ہیں، میں ہوں یا آپ، آخر کوئی بھی ہو آخر، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا نام ہے موت، اس سے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ جس کا کام ہی جھوٹ بولنا ہو وہ بھی یہ کہتا ہے کہ ایک دن ہم کو جانا ہے۔ اس کا مطلب موت ایک ایسا سچ ہے کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب عقل کیا کہتی ہے، عقل مند آدمی کون ہے؟ انہوں نے کہا صاحب ہم کو دکان کرنا ہے، تو دکان کہاں کریں گے؟ جنگل میں جا کر، کھیت میں جا کر، ویرانے میں جا کر؟ انہیں کہا نہیں صاحب دکان ایسی جگہ کریں گے جہاں پر لوگوں کی آمد و رفت ہو، تاکہ دکان ہماری کچھ چلے، دکانداری ہو۔ اس کا مطلب آدمی کام کرتا ہے ہاں کے لیے۔ ایک آدمی کو نوکری کرنا ہے تو کیا ایسے کہیں جا کر نوکری کرے گا کہ جہاں تنخواہ نہ ملے، جہاں پگار نہ ملے؟ انہیں کہا نہیں صاحب ایسی جگہ کرنا چاہیے جہاں سے مہینے کی پہلی تاریخ کو اس کو تنخواہ مل جائے۔ تو اس کا مطلب کوئی بھی انسان ہو، ہر آدمی، ان کا صاحب ڈاکٹر ہو مگر اچھا ڈاکٹر ہو، وہاں جا کے دکھائیں گے تاکہ شفا مل جائے، ہے کہ نہیں؟ تو ہر آدمی کام کرتا ہے ہاں کے لیے، نہیں کے لیے نہیں کرتا، ہاں کے لیے کرے گا۔ دکان ایسی جگہ کرے گا کہ جہاں چلے، نوکری ایسی جگہ کرے گا کہ جہاں پہلی تاریخ کو تنخواہ مل جائے، ڈاکٹر کو ایسے دکھائے گا کہ جو اچھے سے اچھا ہو۔ تو اس کا مطلب کام آدمی کرتا ہے ہاں کے لیے۔ اور دو چیزیں ہیں، ایک ہے یس، ایک ہے نو، ایک ہے ہاں، ایک ہے نہیں، سبحان اللہ۔ ایک یعنی یس، ایک یعنی نو، یس یعنی ہاں، نو یعنی نہیں۔ تو آدمی کاہے کے لیے کام کرے گا، یس کے لیے یا نو کے لیے؟ انہوں نے کہا صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، آدمی کام کرے گا یس کے لیے۔ اب انہوں نے کہا صاحب پتہ نہیں ہم کو۔ گاؤں کے آدمی سے پوچھئے کہ 1 مہینے تم اور جیو گے، وہ کہے گا پتہ نہیں ہم کو۔ شہر کے آدمی سے پوچھئے کہ 1 ہفتہ اور جئیں گے، وہ کہے گا پتہ نہیں ہم کو۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، عالم ہو یا جاہل، کالا ہو یا گورا، سب کے سب یہی کہتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ زندگی کب تک ہے ہمیں پتہ نہیں، ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ تو زندگی کے بارے میں ہر آدمی نہیں کرتا دکھائی دے گا۔ اب آپ جو انگوٹھا لگاتا ہو اس سے پوچھئے کہ تم مرو گے، وہ کہے گا ہاں۔ عالم وقت سے پوچھئے کہ آپ کو موت آئے گی، وہ کہیں گے ہاں۔ گورے آدمی سے پوچھئے کہ تم مرو گے، وہ کہے گا ہاں۔ افریقہ کے کالے آدمی سے پوچھئے تم بھی موت کی وادی میں جاؤ گے، وہ کہے گا ہاں۔ تو اس کا مطلب موت کے لیے سب کے سب ہاں کہیں گے، اور زندگی کے لیے ہر آدمی نہیں کہے گا۔ تو کمال ہے عقل کا۔ ارے جس کے لیے ہاں ہے اس کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں، اور جس کے لیے نہیں ہے اس کے لیے RCC کی بلڈنگ بنا رہے ہیں۔ صلوات بآواز بلند۔ تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں پھر کیا بھائی؟ تو عقل مند آدمی وہی ہے کہ جس کی دنیا بھی صحیح ہو اور جس کی آخرت بھی صحیح ہو۔ اور دنیا اور آخرت پہ اختیار سوائے اہل بیت اطہار کے کس کا ہے؟ کہنے کو آدمی کچھ کہہ دے بھائی،
اور ہمیں نہیں معلوم کس کے دل میں کیا ہے بھائی، کون کیا سوچ رہا ہے، مگر نبی کے تو ہر ایک کے دل کی حالت سے واقف ہیں پیغمبر اکرم. انہوں نے کہا جی ہاں. تو مقصد یہ ہے کہ یقین ایسا ہونا چاہیے ہے کہ جو اللہ نے فرما دیا وہی ہو کر رہے گا. تو موت و حیات کو اللہ نے کیوں خلق کیا، یہ بھی بات قابل غور ہے. الذی خلق الموت والحیات، میں نے موت و حیات کو جو خلق کیا ہے اس کا ریزن بھی اللہ نے بتایا قرآن میں کہ میں نے موت و حیات کو کیوں خلق کیا. لیبلکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم تم کو آزمائیں اور تم میں دیکھیں کہ تم میں کون ایسا ہے کہ جو بہتر سے بہتر عمل کرنے والا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے سب سے بہتر عمل کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے بہتر عمل کیا ہوگا بھائی؟ ہماری اور آپ کی زندگی جو ہے وہ صرف اسی لیے ہے کہ لیبلکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم تم کو آزمائیں اور دیکھیں کہ تم میں کون ایسا ہے کہ جو بہتر سے بہتر عمل کرنے والا ہے. تو سب سے بہتر عمل کیا ہوگا؟ آپ مسجد میں تشریف فرمائیں، آدمی فوراً فیصلہ کر لے گا سب سے بہتر نماز ہے. آپ سب کے سب روزے دار ہیں تو کیا یہ فیصلہ کر لیا جائے گا کہ سب سے بہتر روزہ ہے؟ سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ آئیے یہ قرآن میں چل کر پوچھتے ہیں قرآن سے. تو جو قرآن کا فیصلہ ہے وہ حرف آخر ہے. اب جب میں نے قرآن میں ڈھونڈنا شروع کیا کہ سب سے بہتر عمل کیا ہے بھائی، آیا نماز، آیا روزہ، آیا حج، آیا زکوٰۃ، آیا خمس، کیا ہے سب سے بہتر عمل؟ اب جو میں نے ڈھونڈنا شروع کیا قرآن پاک میں کہ سب سے بہتر عمل کیا ہے، تو اللہ نے قرآن پاک میں پارہ نمبر 22 سورہ نمبر 33 آیت نمبر سبحان اللہ آیت نمبر ہے 55. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے ملائکہ، اللہ اور اس کے ملائکہ یصلون علی النبی، نبی اور اولاد نبی پر صلوات بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی یعنی تم بھی صلوات بھیجو محمد و آل محمد پر. ارے کمال ہے. ایک عمل وہ کہ جو مخلوق بجا لائے، دوسرا عمل وہ کہ جس عمل میں خالق شریک ہو. آپ انصاف سے بتائیے کہ عمل کس کا وزنی ہوگا؟ آیا جس میں اللہ شریک ہو وہ، یا جس میں مخلوق شریک ہو وہ؟ ہونے کا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ جس عمل میں اللہ شریک ہو جائے اس سے بہتر کوئی عمل ہو نہیں سکتا. اور قرآن کا حکم یہی ہے لیبلکم ایکم احسن عملا. لفظ احسن کا ہے کہ ہم تم کو آزمائیں اور دیکھیں کہ تم میں کون ایسا ہے کہ جو بہتر سے بہتر عمل کرنے والا ہے. تو ہم کو تو قرآن میں 2 ہی عمل دکھائی دیتے ہیں کہ جس عمل میں اللہ شریک ہے. ہونے کا 2 عمل کون سے؟ ایک تو اللہ صلوات پڑھتا ہے، دوسرا کیا کام کرتا ہے؟ توجہ، دوسرا کیا کام کرتا ہے؟ ایک تو اللہ صلوات بھیجتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے ملائکہ یصلون علی النبی. میری آواز وتھ تصویر ضبط ہو رہی ہے، حوالہ دے دیا میں نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 55 پارہ نمبر 22. سبحان اللہ. ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے ملائکہ یصلون علی النبی، نبی اور اولاد نبی پر صلوات بھیجتے ہیں. اس کے بعد کا ٹکڑا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے صاحبان ایمان تم بھی صلوات بھیجو. سبحان اللہ. آج ہم سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے وہ صلوات نہیں پڑھتے. ارے کمال ہے، وہ کیسے پڑھیں گے صلوات؟ اللہ نے تو ان سے کہا ہی نہیں ہے، چونکہ اللہ نے کہا ہے صاحبان ایمان سے. جہاں ایمان ہوگا وہیں صلوات ہوگی. صلوات بابا دے. جہاں ایمان وہیں جہاں ایمان وہیں صلوات. اور آپ کو معلوم ہے صلوات جو ہے یہ 100 بیماریوں کا ایک علاج ہے. اگر کوئی کثرت سے صلوات پڑھے، ہم بھی دیکھتے ہیں کیسے کرونا کا شکار ہوتا ہے بھائی. تو مسئلہ کیا ہے کہ جو احکامات بتائے گئے ہیں، مگر یہ ساری چیزیں جو میں نے بتائی ہیں آپ کو،
سورہ ہم پڑھیں 17 مرتبہ، کلونجی کھائیں، زیارت عاشورہ پڑھیں، یہ سب بتایا آپ کو؟ انہوں نے کہا جی ہاں بتایا، مگر ڈاکٹر 2 چیزیں بتاتا، ایک دوا دوسرے پرہیز۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ تو دوا تو بتا دی، اب پرہیز کیسے کیا کرنا ہوگا بھائی؟ توجہ، سورہ ہم وہیں اثر کرے گا، زیارت عاشورہ وہیں اثر کرے گی، کلونجی وہیں اثر کرے گی کہ جہاں دوا کے ساتھ پرہیز بھی ہو۔ انہوں نے کہا پرہیز کیا کرنا پڑے گا؟ میں نے کہا پرہیز یہ کرنا پڑے گا کہ ہر دشمن غدیر کو کرونا سمجھنا پڑے گا۔ صلوات بابا دے بلند، صلوات بابا دے بلند۔ جب اس سے دور رہیں گے تب یہ دوا اثر کرے گی، یہ نہیں کہ ان سے بھی ہاتھ ملا رہے ہیں، ان سے بھی مل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ چلے چلائے گا نہیں۔ اپنا کام بتانا ہے، منوانا نہیں۔ جس کو 1000 مرتبہ غرض ہو وہ علی ولی اللہ کا قائل ہو، جس کو 1000 مرتبہ غرض ہو وہ ماتم حسین کا قائل ہو۔ آج مزاج کیا بنتا ہے؟ ہمارے پاس آئے، مجلس میں بیٹھے، انہوں نے کہا سبحان اللہ، کیا مجلس پڑھی باقر مشہدی؟ سبحان اللہ، تعریف کر دی بھائی، مگر مسئلہ کیا ہے؟ اور جگہ پہنچے، انہیں کہا صاحب مجلسیں تو ایسے ہی ہونا چاہیے بھائی، جہاں پر نام بھی پوری مجلس میں حضرت کا نام نامی بھی نہیں آیا، مولا علی کا، سبحان اللہ، اور بغیر ان کے ذکر کے مجلس میں زینت ہو نہیں سکتی۔ انہیں کہا یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں نہیں کہہ رہا ہوں، پیغمبر کی حدیث ہے، پیغمبر نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، یعنی اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔ اس کا مطلب زینت والی مجلس وہ ہو سکتی ہی نہیں جس مجلس میں حضرت علی کا نام نامی اس میں گرامی نہ ہو، ہے کہ نہیں؟ آخر تو جو حقائق ہیں، آدمی کی مرضی ہے کہ جو چاہے کرے بھائی۔ آج ہوتا کیا ہے، ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، تو اس سے ایسے کام نہیں چلے گا بھائی۔ اور یہی وجہ ہے آخر اگر آدمی سچے دل سے، دل کی گہرائی سے اللہ اور اہل بیت اطہار پر ویسا یقین رکھے کہ جیسا کہ میثم میں تمار کو تھا، جناب میثم میں تمار نے دار پر پہنچنے کے بعد بھی یہ فرما رہے تھے کہ جو حضرت علی نے فرما دیا میرے آقا نے وہ ہو کر رہے گا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم تمہاری زبان کاٹیں گے نہیں، کہا کہ تو جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ چنانچہ اس کے بعد سرکار حضرت میثم میں تمار نے فضائل علی بیان کرنا شروع کیے، اور اس کے بعد نوبت یہاں تک آئی کہ اس کو حکم دینا پڑا ابن زیاد علیہ اللعن والعذاب کو۔ آج اس کا کھنڈل وہاں موجود ہے کوفے میں، اور سامنے ہی حضرت میثم میں تمار کا روضہ موجود ہے۔ سبحان اللہ، آپ جائیں اور جانے کے بعد جا کے خود زیارت کریں بھائی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب جلات قریب آیا تب میثم میں تمار نے کہا دیکھ جو میرے آقا نے کہا تھا وہی ہوا۔ صلوات باواز بلند۔ قرآن کی تلاوت آنکھوں میں نور پیدا کرتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ غدیر کی شمع، غدیر کا چراغ دل میں روشن ہو۔ زیارت عاشورہ ہر بیماری سے بچاتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ دن کو دن کہتا ہو، رات کو رات۔ آگے آدمی کو اختیار ہے بھائی۔ قرآن میں ایسے لوگوں کو بھی چھوڑا نہیں ہے، چونکہ اللہ کو تو معلوم تھا کہ کیسے کیسے لوگ پیدا ہوں گے بھائی۔ تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یہ سورہ بقرہ میں ہے۔ سورہ بقرہ قرآن کا سب سے بڑا سورہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، انسانوں میں کچھ انسان ایسے بھی ہیں قالوا آمنا باللہ، جب صاحبان ایمان سے ملتے ہیں کہتے ہیں جناب ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں۔ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ جب صاحبان ایمان سے ملے تو کیا کہا؟ قالوا آمنا، ہم تو ایمان لانے والوں میں سے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد قرآن نے پھر پلٹا کیا، سبحان اللہ، پھر قرآن نے بتایا وَإِذَا خَلَوْا شَيَاطِينُهُمْ، اور جب خلوت میں، تنہائی میں اپنی شیطان والی پارٹی سے ملے تو کہا کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ صلوات باواز بلند۔ تو ایسا نہیں ہے، آگے آدمی کو اختیار ہے، چونکہ ہوتا یہ ہے کہ اپنے معاملات آدمی خود صحیح کرے زندگی کے اندر۔ جو آدمی کو اللہ نے موقع دیا ہے، زندگی جتنی بھی ہو، اور اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی بڑھے، انہوں نے کہا صاحب زندگی بڑھنے کا بھی کوئی راستہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں،
زندگی پڑھنے کا بھی راستہ بتایا گیا بھائی. انہیں کہا وہ کیا؟ میں نے کہا کتاب کا نام ہے نہج الاسرار. کون سی کتاب؟ نہج الاسرار، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 73. سبحان اللہ. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ غدیر کے دن کی نیکی مال کو بھی بڑھاتی ہے، زندگی کو بھی بڑھاتی ہے. یعنی اگر کوئی شخص غدیر کے دن نیکی کر رہا ہے تو اس کا مال بھی بڑھے گا، اس کی زندگی بھی بڑھے گی. انہیں کہا زندگی بڑھ بھی سکتی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، ایک جگہ نہیں، ڈھیروں واقعات ہیں، اتنا وقت نہیں ہے، کبھی موقع ملا تو عرض کریں گے. آپ کو معلوم موت کے منہ سے لوگ نکل کر آئے ہیں. انہیں کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا صلہ رحمی. صلہ رحمی کیا ہوتا ہے؟ جیسے عزیزوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ماتم داروں کے ساتھ، عزاداروں کے ساتھ، زواروں کے ساتھ اگر کوئی نیکی کر رہا ہے، سبحان اللہ، صلہ رحمی، تو یہ بھی اس کے عمر میں اضافہ ہوگا. انہیں کہا ایسی بات ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صلہ رحمی بھی ضروری ہے. اگر کوئی آپ کے مزاج کے خلاف بات کر رہا ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو معاف کریں. سرکار امیر المومنین نے فرمایا، انہیں نے فرمایا کہ تم دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرو، اللہ تب تمہاری غلطیوں کو معاف کرے گا. ارے کمال ہے، یہاں مجبور ہونے کے بعد تو بدلہ لینے پر تیار، اور وہ قادر ہونے کے بعد کیسے چھوڑ دے؟ صلوات باواز بلند. اصل شے یہی ہے کہ جب ہم یہ دیکھیں کہ دوسروں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے بھائی، مگر شرط یہی ہونا چاہیے کہ یہ ماتم دار ہے کہ نہیں، یہ عزادار ہے کہ نہیں. آج عالم اسلام میں جتنے بھی لوگ ہیں، اگر وہ سب کے سب اس پر متفق ہوتے کہ جو خدا کا فرمان ہے بس وہ ہم کو مان لینا ہے، جو نبی کا فرمان ہے وہ ہم کو مان لینا ہے، تو بات ہی ختم ہو گئی تھی. لہٰذا اس بیماری سے بچنے کے لیے جو راستے ائمہ معصومین نے بتائے ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے کہ کلونجی کھائیں، زیارت عاشورہ پڑھیں، سبحان اللہ، دن میں 2 بار، اور سورہ حمد کی تلاوت کریں صبح کی نماز کے بعد گریبان میں منہ ڈال کر. تو ایسا نہیں ہے. اور اس کے بعد میں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی پریشان ہے، ان کا صاحب روزی نہیں چل رہی، کیا بتاؤں، کاروبار نہیں چل رہا ہے کرونا کی وجہ سے، اسی میں کام چلے گا. ان کا صاحب کرونا میں نے کہا جی ہاں کرونا میں کام چلے گا. اور جو اللہ فرعون کے دربار میں موسیٰ کو پلوا سکتا ہے، وہ کیا کرونا کے درمیان روزی نہیں کشادہ کر سکتا؟ ارے وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قادر ہے، جو وہ چاہے گا وہ ہو کر رہے گا. مگر یہ سمجھ کر پڑھے، سبحان اللہ. انہیں کہا کیا پڑھنا ہوگا؟ میں نے کہا پوری ایک تسبیح اگر کوئی اس کی تلاوت کرے. انہیں کہا وہ تسبیح کیسے پڑھنا پڑے گی؟ میں نے کہا اس میں یہ پڑھنا پڑے گا، یا رحمان و یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رحمان و یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 100 بار پڑھنا پڑے گا. اور پھر دیکھیے کام کیسا نہیں ہوتا ہے. بیماری ہوگی تو دور بھاگ جائے گی بھائی، روزی دور ہوگی تو قریب آ جائے گی. صلوات باواز بلند. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ آدمی کو موقع دیا جاتا ہے. یہ زندگی جو ہے یہ مہلت ہے. عقل مند آدمی وہ ہے کہ جس کی دنیا بھی صحیح ہو اور جس کی آخرت بھی صحیح ہو. تو ایک اللہ 2 کاموں میں شریک ہے، اور بہترین عمل وہ ہے کہ جس عمل میں اللہ شریک ہو جائے. ایک تو اللہ صلوات بھیجتا ہے، دوسرا عمل کیا کرتا ہے بھائی؟ اور وہ بھی اس کے لیے بھی آیت پڑھنا ہے. آدمی کو موت و حیات کو جو اللہ نے خلق کیا ہے وہ صرف اس لیے تاکہ ہم تم کو آزمائیں اور دیکھیں کہ تم میں کون ایسا ہے کہ جو بہتر عمل کرنے والا ہے. اور سب سے بہتر عمل وہی ہوگا کہ جس عمل میں اللہ شریک ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ انہیں کہا جی ہاں، اس سے بہتر کچھ عمل ہو نہیں سکتا جس عمل میں اللہ شریک ہو جائے. تو ایک تو اللہ صلوات بھیجتا ہے، دوسرا عمل کیا کرتا ہے بھائی؟ دوسرا عمل کیا کرتا ہے؟ تو وہ بھی قرآن میں اس کا تذکرہ ہے. جہاں پہ یہ صلوات والی آیت ہے، اس کے فوری بعد کہیں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 اللہ نے قرآن میں فرمایا جس دوسرے عمل میں وحدہ لا شریک ہے وہ اللہ کیا کام کرتا ہے. اب میں پڑھ رہا ہوں آیت، مگر آپ پہلے پڑھیں صلوات باواز بلند. دوسرا عمل جس عمل میں اللہ شریک ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا سبحان اللہ، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. سبحان اللہ.
یہ آیت پڑھی ہے میں نے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 56، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، فی الدنیا والآخرہ۔ کمال ہے بھائی، صلوات کے ساتھ دنیا اور آخرت کا لفظ استعمال نہیں ہوا قرآن میں، مگر اس کے ساتھ استعمال ہوا۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، جو چاہے نبی کا دور ہو چاہے 2021، جو لوگ اللہ اور اس کے نبی کو اذیت دیتے ہیں، یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ قدرت کا فیصلہ ہے قرآن میں۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے نبی کو اذیت دیتے ہیں، قدرت نے فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور اللہ ان پر لعنت کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب آپ سمجھے، لعنت والی انٹرنیشنل کرنسی ہے کہ جو یہاں بھی چلے گی وہاں بھی۔ صلوات بآواز بلند، بچے بچے کا نہیں۔ آدمی یہ سمجھے کہ دیکھیے ہم تو برے کو برا نہیں کہتے، تو جب برے کو برا نہیں کہیں گے تو بھی نماز کاہے کے لیے پڑھ رہے ہیں بھائی؟ جب برے کو برا نہیں کہہ سکتے تو نماز کاہے کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ ان کا کیا مطلب؟ میں نے کہا جب نماز پڑھیں گے تو سورہ حمد کی تلاوت کریں گے کہ نہیں؟ اور سورہ حمد کے بغیر نماز ہو نہیں سکتی۔ انہیں کہا جی ہاں سورہ حمد کی تلاوت کریں گے، تو سورہ حمد میں کیا کہیں گے؟ سورہ حمد میں اسی کی تو تلاوت کریں گے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ارے کمال ہے، میں نے کہا یہ نماز پڑھ رہے ہیں یا آپ تبرہ پڑھ رہے ہیں؟ مغضوب سے مراد کیا ہے؟ یہ امت بتائے گی کہ نبی؟ انہیں کہا صاحب نبی بتائیں گے۔ میں نے نبی کے آگے ہاتھ جوڑے کہ حضور آپ تو علم کا شہر ہیں، آپ بتائیں کہ مغضوب سے مراد کیا ہے۔ جب میں نے نبی سے پوچھا تو حضور کا فیصلہ رات میں نہیں دن میں ہے، میدان غدیر میں۔ میدان غدیر میں جو خطبہ دیا اس خطبے میں ایک فقرہ ہے، نبی نے فرمایا مغضوب مغضوب، مغضوب ہے وہ شخص جو میرے بھائی علی کی ولایت سے انکار کرے۔ صلوات بآواز بلند۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی اس سے بچ نہیں سکتا۔ ویسے آدمی کو اختیار ہے بھائی، انہیں کہا دیکھیے ہم تو لعنت نہیں کریں گے، ہم تو برے کو برا نہیں کہیں گے۔ ارے جا کے دیکھیے قرآن میں سورہ انفال کے اندر کیا حکم ہے؟ ایک گروہ جہنم کے قریب فرشتے اس کو لے جائیں گے۔ یہ قدرت کا فیصلہ ہے قرآن میں، دکھا ہم دیں گے بھائی، ہم روایت نہیں آیت پڑھ رہے ہیں، آگے آدمی کی مرضی، چاہے مانے چاہے نہ مانے، منوانا کام نہیں، بتانا اپنا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جہنم کے قریب فرشتے اس گروہ کو لے گئے، تو کیا ایسے ہی ڈال دیں گے؟ ایسے نہیں ڈالا جائے گا، ان کو جہنم کے کنارے پر روکا جائے گا، دوزخ کے کنارے، بارڈر پر اس کے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کا کیا حکم ہے؟ قرآن کا حکم یہ ہے کہ جو لوگ پہلے سے دوزخ میں جہنم میں جل رہے ہوں گے، جو لوگ پہلے سے دوزخ میں جل رہے ہوں گے اور اس گروہ کو فرشتے جہنم میں ڈالیں گے، توجہ، تو یہ گروہ جو ہے وہ پہلے اپنے ہم جنس گروہ پر، یعنی جو لوگ جہنم میں جل رہے ہوں گے پہلے ان پر لعنت کرے گا، اس کے بعد فرشتے اس کو ڈالیں گے جہنم میں۔ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ پہلے اس سے لعنت کروائیں گے کہ ان پر تو لعنت کر، اور اس کے بعد اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ارے کمال ہے، جنت تو جنت، جہنم میں نہیں جا سکتے بغیر لعنت کیے ہوئے۔ صلوات بآواز بلند۔ اب کہیے بھائی کہاں جائیں گے بھائی؟ صلوات بآواز بلند۔ یہ میں نے پڑھی ہے قرآن کی آیت اور میرے پاس حوالہ موجود ہے، ایسا نہیں، یہ حکم قرآن ہے، آگے آدمی کو اختیار ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ایک شخص آتا ہے نبی مرسل کے پاس، نبی سے سوال کرتا ہے حل الدین، یا رسول اللہ یہ بتائیے دین کیا ہے؟ نبی سے پوچھ رہا ہے حل الدین، یہ بتائیے دین کیا ہے؟ تو نبی نے فرمایا حل الدین علی الحب والبغض، دین نام ہے حب کا اور بغض کا، حب اور بغض اس کا نام ہے دین۔ حب کس سے ہو؟ اہل بیت اطہار سے، بغض کس سے ہو؟ ان کے دشمنوں سے۔ اس کا مطلب بغض بھی دین ہے، آپ نے غور نہیں فرمایا؟ اب جو لعنت سے روک رہا ہے اس کا مطلب دین سے روک رہا ہے۔ صلوات بآواز بلند۔ آپ انصاف سے بتائیے 40 منٹ ہم کو پڑھتے ہوئے ہو گئے، قرآن اٹھوا لیے، میں نے کتنی آیتیں پڑھ دی بھائی؟ اب اگر کوئی منہ پھلا رہا ہے بھائی، نہیں مان رہا ہے، تو اس کا علاج میرے پاس تھوڑی ہے۔ معلوم ہوگا حشر میں پینا شراب کا،
اگر قرآن کی ایک آیت سے بھی کسی نے انکار کیا، کوئی ہو، کہیں کبھی ہو، کبھی بھی کرے، تو دائرہ اسلام میں رہ نہیں پائے گا۔ جس نے قرآن کی ایک آیت سے انکار کیا اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ یہ بھی حکم قرآن ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کا مطلب کوئی بھی جھٹلائے، کسی قوم میں، کسی قبیلے میں، کسی خاندان میں، کسی رنگ کا ہو، اپنا ہو یا پرایا، بچ نہیں پائے گا بھائی۔ تو جب ایک آیت سے انکار کرنے پر تو یہ حالت ہے، آپ نے غور نہیں فرمایا۔ اور اگر کوئی 26 آیتوں کا انکار کر دے، صلوات بآواز بلند۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک حرف سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جو قدرت کا فیصلہ ہے وہ حرف آخر ہے۔ ہم نے آپ کی خوشنودی کے لیے مجلس نہیں پڑھی، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کیمرہ تو آپ نے لگا رکھا ہے، آواز میری دور تک جا رہی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کیمرہ وہ لگائے جس کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہ ہو، مگر جو دل کی دھڑکن سے واقف ہے وہ کیا کریں گے کیمرہ لگا کر؟ تو حضرت تو جان ہی رہے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ تو پورا دین جو ہے وہ اہل بیت اطہار کی ولا پر ہے۔ بس ایک آخری بات، اس کے بعد مصائب بھائی، پورا کا پورا دین جو ہے وہ حیدر کرار کی ولایت پر ٹکا ہوا ہے۔ ہم نے جو نماز پڑھی، ہم نے جو روزہ رکھا، آج روزے دار ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں بھائی، تو کیا روزہ سب کو رکھنا چاہیے؟ اسلام کے 73 فرقے ہیں، 73۔ انہوں نے کہا دیکھیے وہ شافعی، مالکی، حنفی، بریلوی سب کا سب روزہ رکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا سب کو رکھنا ہی نہیں چاہیے بھائی۔ انہوں نے کہا مولانا آپ کو تو روزے کی تبلیغ کرنا چاہیے، آپ روک رہے ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں، میں روک نہیں رہا ہوں، جو حکم قرآن ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ روزہ ہر ایک کے لیے ہے ہی نہیں۔ انہیں کہا پھر کس کے لیے ہے؟ میں نے کہا اسلام میں تو 73 فرقے ہیں، روزہ صرف اور صرف قدرت کا اور جو نبی کا فیصلہ ہے، روزہ جو ہے وہ صرف اور صرف اگر حیدر کرار کی ولا کا قائل ہے، اگر مولا امیر المومنین کی ولا کا قائل ہے، اگر علی ولی اللہ کا قائل ہے، تو روزہ صرف اسی کے لیے ہے۔ اور جہاں علی نہیں وہاں روزے کا اللہ نے حکم ہی نہیں دیا ہے۔ انہیں کہا ایسی بات ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے کہ یہ کون سی روایت میں؟ ارے میں نے کہا روایت میں نہیں، یہ بھی آیت میں ہے۔ انہوں نے کہا یہ آیت میں؟ میں نے کہا جی ہاں، روزہ بغیر علی کے اللہ نے کہا ہی نہیں کہ تم رکھو۔ انہوں نے کہا یہ کہاں پر؟ میں نے کہا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183، جا کے دیکھیے گا۔ سبحان اللہ۔ اب میں پڑھ رہا ہوں آیت روزے والی۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے صاحبان ایمان روزے تم پر لکھ دیے گئے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ صیام مینس روزہ، صیام کا ذکر بعد میں ہے اور ایمان کا تذکرہ پہلے ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے صاحبان ایمان روزے تم پر لکھ دیے گئے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جہاں ایمان ہے اللہ انہی لوگوں سے مخاطب ہے کہ تم روزہ رکھو، اور جہاں ایمان ہی نہ ہو، اب ایمان کیا ہے یہ امت بتائے گی یا نبی بتائیں گے؟ انہوں نے کہا صاحب ایسی باتیں کر رہے ہیں، نبی سے بہتر کون بتائے گا کہ ایمان کیا ہے؟ تو میں نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ یہ فرمائیے کہ ایمان کیا ہے؟ تو جب میں نے نبی سے پوچھا، چونکہ اللہ نے ایمان والوں سے کہا ہے کہ وہ روزہ رکھے، یا رسول اللہ آپ فرمائیں کہ ایمان ہے کیا؟ تو نبی نے فرمایا یا علی حب کا تقوی والایمان، اے علی آپ کی محبتی کا نام تو ایمان ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ پہلے علی ولی اللہ کے قائل ہو جاؤ، اس کے بعد روزہ رکھو، ہے کہ نہیں؟ اب حشر کا ہنگام ہے، پسینہ بہہ رہا ہے، سبحان اللہ، گرمی ہے۔ یہ وہ سوال کریں گے کہ جہاں حیدر کرار کی ولایت نہیں؟ انہیں کہا معبود میں نے مئی جون کی گرمیوں میں روزے رکھے۔ اللہ کہے گا ادھر آؤ، تم سے کس نے کہا تھا بھائی؟ انہوں نے کہا معبود تو ہی نے تو کہا تھا کا قرآن پڑھو۔ اب جو قرآن پڑھا تو آیت یہیں سے شروع تھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اللہ نے کہا کہ بس ٹھہرو، میں نے تو ایمان والوں سے کہا تھا، اور ایمان کا اطلاق وہ میرے نبی نے بتایا علی کی محبت پر۔ تو جب تمہارے دل میں علی نہیں تو ایمان نہیں، اور جب ایمان نہیں تو بھی تم سے میں نے کہا نہیں۔ صلوات بآواز بلند۔ یہ میں نے بہت بڑا مسئلہ بہت جلدی آپ کے حوالے کر دیا، اگر ہم چاہتے تو 1 گھنٹہ اسی کو بیان کر سکتے تھے۔
مگر رات کو لیٹ کر سوچیے گا کہ یہ نبی کا فیصلہ قرآن کا فیصلہ ہے. آگے آدمی کو اختیار کہنے کو کچھ کہہ دے, انہوں نے کہا صاحب یہ مسلمان ہیں, اللہ کے آگے سر جھکا رہے ہیں, اللہ کو مان رہے ہیں. آپ کہیں بھائی اللہ کے آگے سر جھکا رہے ہیں, مسلمان ہیں بھائی, سبحان اللہ. خالی اللہ کو ایک ماننا یہ کوئی کمال تھوڑی ہے آخر. انہوں نے کہا کیا مطلب, اس کے لیے حکم قرآن کیا ہے؟ ارے میں نے کہا ابلیس بھی اللہ کو ایک مان رہا تھا, اللہ کے آگے سر جھکا رہا تھا, مگر اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین. سبحان اللہ, یہ تو کافروں میں سے تھا ہی. اس کا مطلب کفر کی وادی میں کیوں پہنچا کہ اس نے اللہ کو مانا, اللہ کی تعظیم کی, مگر اللہ نے جس کو منوایا اس کو نہیں مانا. صلوات باواز بلند. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے خالی اللہ کو ماننے سے کام نہیں چلے گا, اللہ جس کو منوائے اس کو بھی ماننا پڑے گا. تو یہ ایصال ثواب کی مجلس, کیوں جناب, اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ خالص عبادت ہے جو ذکر حسین کی شکل میں ہوتی ہے. ہم ہوں یا آپ, کوئی 2 رکعت نماز ایسی نہیں پڑھ سکتا کہ جس میں کوئی خیال نہ آنے پائے. مگر ذکر حسین کیوں جناب, 40 منٹ ہم کو پڑھتے ہوئے ہو گئے 45 منٹ. ہم آپ کو اسی فرش حسین کا واسطہ دے رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے ذہن میں کوئی خیال آیا؟ انہیں کا نہیں صاحب میرے دماغ میں تو کوئی خیال نہیں آیا. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جہاں 2 رکعت پر آدمی قادر نہیں ہے وہاں گھنٹوں بیٹھ کر ذکر حسین سن دیتا ہے. تو اس عمل سے بہتر کیا عمل ہو سکتا ہے؟ کیوں جناب, چونکہ ایک موت ہوئی, اور آپ کو معلوم ہے ایک گھر میں ایک ہفتے کے اندر 2 موتیں ہو گئیں. پہلے بیٹی نے انتقال فرمایا, پھر باپ نے, مگر باپ سے برداشت نہیں ہوا. اللہ اکبر. آپ انصاف سے بتائیے, کروڑوں سلام ہوں سرکار امام حسین پر, اللہ اکبر, جنہیں نے ایک دن میں, اللہ اکبر, آپ جائیں اور جانے کے بعد خود کربلا میں جا کر دیکھیں اپنی آنکھوں سے, سرکار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر جیسی مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا ہے اس کا کوئی احسان نہیں کر سکتا. مگر ایسی مصیبت کے وقت بھی آپ کو فراموش نہیں کیا, آپ کو یاد کیا. آپ سب کے سب شریف حضرات ہیں, جہاں جہاں میری آواز جا رہی, جو لوگ سن رہے ہیں وہ سب کے سب شریف نیک مومن پاک ہیں. مگر انصاف سے بتائیے حسین شریف کیا بلکہ اشرف تھے, شریف سے بھی بڑھ کر اشرف تھے. حسین جیسا کریم کائنات میں خلقی نہیں ہوا. کیوں جناب, آپ کسی ایسے آدمی سے سوال کریں کہ جس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ ہو. امام حسین نے آپ کو کب یاد کیا؟ امام حسین نے فرمایا کہ میرے شیعوں کاش تم اس وقت ہوتے کہ جب میں نے 6 مہینے کے لال کے لیے پانی مانگا ہے. آپ انصاف سے بتائیے کہ حسین پر سے کیا گزر رہی ہوگی. اللہ اکبر. ساقی کوثر کا لال امام حسین کریم ابن کریم, زمین نے ایسے قدموں کا بوسہ دیا ہی نہیں, اللہ اکبر, جیسے حسین مظلوم کے قدم اقدس تھے. اللہ اکبر. امام حسین نے فرمایا کہ میرے شیعوں کاش تم اس وقت ہوتے. چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ امام حسین کے لیے بڑا مشکل کام تھا کہ ایسے لوگوں سے سوال کرنا کہ جن کی نسل کیا بلکہ جن کے باپوں ہی کا پتہ نہ ہو. امام حسین فرما رہے تھے کہ میرے شیعوں کاش تم اس وقت ہوتے. اللہ اکبر. میدان کارزار میں امام عالی مقام آئے اور آنے کے بعد سوال کیا. اس کے بعد سرکار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے جواب میں حرملہ ملون علیہ اللعن والعذاب نے قصدن جان کا تیر مارا. اللہ اکبر. تاریخ میں ملتا ہے کہ بچہ امام کے ہاتھوں پر پلٹ گیا. واہ غربتا. اللہ اکبر. ہاں یقیناً یہ رونا غم حسین پر جو آنسو بہے گا یہی شفا کے لیے اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. کیوں جناب, امام حسین نے یہی فرمایا کہ جب بھی کسی مصیبت پر رونا آئے, اللہ اکبر, 1 ہفتے کے اندر 2 موتیں ہو جائیں تو لوگ اتنا بے چین و بے قرار ہو جائیں, اور کربلا کی وادی میں اللہ اکبر. کیوں جناب, ہوتا کیا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں 2 موتیں ہو گئیں لوگ حیران و پریشان, محلے والے خاندان والے افسوس یعنی ظاہر کر رہے ہیں, اظہار کر رہے ہیں افسوس کہ بڑا افسوس ہوا ہم کو آخر. مگر سب کے سب خاندان والے محلے والے پوچھنے تو آ رہے ہیں کہ بڑا افسوس ہوا ہم کو. مگر آپ کو معلوم ہے 1 دن میں پورا بھرا ہوا گھر لوٹ لیا گیا. میر انیس نے فرمایا یہاں پر کہ عباس مر گئے,
علی اکبر جدا ہوا، ارے مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا، کوئی یہ پوچھتا علی و فاطمہ کے لاڈلے، اے نبی کے نواسے، اے فاطمہ کے جانی، بس میں نے مجلس کو تمام کیا۔ امام یقیناً ایصال ثواب مرحوم کے لیے اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے۔ سرکار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی اس میں گرامی بچہ داسو، کیوں جناب؟ اگر آپ کی ماں آپ کے حق میں دعا کر دیں، روایت میں یہی ہے کہ ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، مگر اگر آپ کے لیے حسین مظلوم کی والدہ گرامی دعا فرما دے، اللہ اکبر، تو آپ کی ماں کی دعا تو رد نہ ہو تو حسین کی والدہ کی دعا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ امام عالی مقام سرکار سید الشہداء کی والدہ گرامی فرماتی ہیں، میرے لال پر رونے والوں، تم اس پر رو رہے ہو جس کو ظالموں نے کربلا کی وادی میں وہ رلا رلا کر شہید کیا، کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے، اسی شغل میں شاد دن بھر رہے، الہی بحق الزہراء وابوہا وبالہا وبنوہا، معبود پروردگار تجھ کو واسطہ ہے تیرے حق و تیری عزت و تیرے جلال کا۔ جتنے بھی مومنین یہاں پر تشریف فرما ہو، ان تمام مومنین کو، یا جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہو، جو لوگ سن رہے ہو، میرے مالک ان تمام مومنین کو ہر عرضی و سماوی بلاؤں سے محفوظ فرمانا۔ پروردگار تجھ کو واسطہ ہے تیرے حق و تیری عزت کا۔ جتنے بھی مومنین جہاں بھی ہوں میرے مالک ہم سمیت، میرے مالک ان کو پولیس کورٹ کچہری اسپتال تھانہ بیماری بلا مصیبت سے محفوظ فرمانا۔ میرے مالک تجھ کو واسطہ ہے تیرے حق و تیری عزت کا۔ جو لوگ روز عید غدیر خوشیاں بناتے ہوں ان کو کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین کے۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم کی روح کو ایصال ثواب فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ حسین صاحب ابن مقبول، ابن مبارک حسین صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد یا حسین 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 یا حسین، یہ میرا لال جہاں کو جگا کے سویا ہے، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، سینہ کواری کا لیجے پکھا کے سویا ہے، یا حسین بلند کر کے صدائے، بلند کر کے صدائے، بلند کر کے صدائے، اسے خفا نہ کرو، ابھی ابھی میں کبھی نظر نہیں آیا تھا وہ ہنسی اتنا، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، لہو میں ڈوب کے لگتا ہے نازنی جتنا، یا حسین بلائیں لینے کو آؤ، بلائیں لینے کو آؤ،
بلائیں لینے کو آؤ مگر بکا نہ کرو، ابھی ابھی قدم قدم پر سہارا بنا رہا شے کا، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، وہی تھا باد علمدار آسرا شے کا، ذرا سی دیر کو سویا، ذرا سی دیر کو سویا، ذرا سی دیر کو سویا تو یوں بکا نہ کرو، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین